اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو, بیٹی دعائیں کرنے والی ہو, عبادت کرنے والی ہو, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلوما مل جائے گا, بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے. نہ قرآن سکھاتے ہیں, نہ نماز سکھاتے ہیں, نہ دین سکھاتے ہیں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا, ہم سمجھتے پیسہ ہے, ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا. آپ کے پاس اربوں روپے ہیں, اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے, جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی, جو ماں باپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے, ماں باپ کا ادب نہیں کرتا. راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتا نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے, اللہ اکبر, یہ سب سے بڑی دولت. میں ایک مشورہ دوں گا, ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کریں, مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجیے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے, اس پر عذاب ہو رہا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے, واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے, آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب, آج یہاں برکتیں, بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, خطائیں کرتا تھا, مر گیا, اس کی عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا, اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا, اس کی وائف حاملہ تھی, اس کو بچہ ہوا, بچہ بڑا ہوا. ارے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا, اس نے مجھے بسم اللہ, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ مجھے, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہے. آپ ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں, عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے. جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے, دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے, تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے. میرا بیٹا بڑا افسر ہے, میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے, بڑا افسر, بہت بڑا آدمی ہے. ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں, لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا, بیٹا مفتی بن جائے, بیٹا واقعی دیندار بن جائے, بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. فرق ہے نا. میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مگر میجورٹی کی بات, کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں. ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا, اور یہ ناراض ہوگا تو رب ناراض ہو جائے گا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہو. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو, دین وہ بیٹا تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا, آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے, مگر وہ روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ کیا پڑے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس حالت میں پڑھے گا, التحیات میں بیٹھا ہوگا, قبلہ رو بیٹھا ہوگا, نماز کی عالم میں ہوگا, فجر میں 2 بار پڑھے گا, ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا, عصر میں کرے گا, مغرب میں کرے گا, عشاء میں کرے گا. سبحان اللہ, آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا, اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا. سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے. تو پریورٹی یہ دیجیے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا, آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں. اب ذرا غور سنیے گا, حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں 3 سال کی عمر کا تھا. دیکھیں ان کی تربیت کیسی تھی. کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن صبار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھا. ایک دن نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا. میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں, چھوٹا تھا. تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو, اللہ معیہ
अल्लाहु नाज़िरुन इलैया अल्लाहु शाहिदी, यानी अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह ताला मेरा गवाह है। बेटा रात को सोते वक्त दिल ही दिल में ये पढ़ लिया। कहते मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। जब चंद रात ये कलमात पढ़ लिए तो उन्होंने कहा कि अब 7 मरतबा पढ़ो। मैं रात को सोते वक्त 7 बार पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कहा मैंने 7 बार पढ़ रहा हूँ, फरमाया 11 मरतबा पढ़ो। मैं 11 मरतबा। अब बंदा रिपीट कर रहा है बच्चा कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ वो देख रहा है और अल्लाह मेरा गवाह है। उस बच्चे के दिल में अल्लाह से कनेक्टिविटी पैदा हो रही। कह रही है मुझे बड़ा मजा आने लगा। तो अब मामू जान मुझे कहते हैं, 1 साल गुजर गया ना, तो मुझे कहते हैं कि बेटा जो मैंने सिखाया है ना, अब कब्र में जाते वक्त तक रोजाना पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं इस वजीफे को। मुझे बड़ा मजा आने लग गया, बड़ी रूहानियत महसूस होने लगी। मैं जिक्र करता रहा। अब मामू ने एक दिन मुझे कहा कि ऐ सहल एक बात बताओ, जिसको रब देख रहा हो, जिसके साथ अल्लाह हो, जिसका गवाह रब हो, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी करता है? बस वो कहते हैं वो जुमला मैंने सुनना था कि वाकई जब मेरा ईमान यह है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी तमाम बातों का गवाह है, अब मैं रब की नाफरमानी कैसे करूं? अल्लाह अकबर। हजरत सहद ने अब वो इबादतें करना शुरू की कि अब अल्लाह के बहुत बड़े वली बन गए। लुक एट द वे ऑफ ट्रेनिंग कि बच्चे को ये एहसास दिलाना है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से मोहब्बत सिखानी है। मुझे हजरत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैहि का नाम था, उनका वाकया याद आया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाया उन्होंने? तवक्कुल। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम, हम छोटे से बच्चे को सिखाते हैं बेटा देखो पैसे होंगे तो काम होगा दुनिया में, है? छोटी उम्र से उसको असबाब के पीछे लगाते, तालीम नहीं होगी तो तरक्की नहीं करेगा, है? दुनिया में सोर्सेज नहीं होंगे तो तेरा काम नहीं बनेगा। अच्छा बड़े लोगों में उठा बैठा कर। यकीनन असबाब बड़ी चीज होती हैं, मगर असल खालिक के असबाब मालिक है। उसको ये कब सिखाओगे कि बेटा दुनिया भर की दौलत हुई और रब राजी ना हुआ तो तेरा कोई काम सीधा ना होगा। पहले रब को राजी करना। दुनिया के सारे बड़े लोगों से तेरा राब्ता है, अगर रब तुझसे नाराज है तो तेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होनी। अल्लाह को राजी करना पहले जरूरी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका बेटा था, छोटा था। देखिए बच्चों की तरबियत के निराले अंदाज। अपने बच्चे को कहते हैं बेटा जब भी खाना खाना हो ना तो अल्लाह से मांगो, और ये एक जगह है मेहराब घर में बनी हुई, यहाँ बैठोगे दुआ करोगे या अल्लाह मुझे खाना दे दे, तुम्हें खाना मिल जाए। उस बच्चे को दोपहर को भूख लगती, वो मेहराब के पास जाता। उनकी जो ज़ौजा थी ना, उन्होंने प्लान ये किया था कि जब बेटा दुआ करे तुमने मेहराब में खाना रखा, ताकि बच्चे को ये पता हो कि असल देने वाली जात, रिस्क देने वाला रब है। बच्चा किसी और से ना मांगता, दोपहर को जाकर दुआ करता तो खाना मिल जाता, रात जाकर दुआ करता खाना मिल जाता। उनकी ज़ौजा जाकर वो खाना वहां रख दिया। एक दिन कुछ अरसा हो गया तो उनकी ज़ौजा घबराई हुई आपके पास आई और कहती हुजूर बड़ा मामला हो गया। क्या हुआ? आज मैं खाना देने के लिए देर हो गई मुझे, और मैं जब दौड़ती हुई गई कि बेटे ने दुआ की होगी तो देखा वो खाना खा रहा है। मैंने कहा बेटा ये खाना कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया, रोजी तो अल्लाह की तरफ से आता है। वो खाना उसको किसने दिया? मैंने तो दिया ही नहीं। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं बस मुझे इसी दिन का इंतजार था, अब तुम्हें खाना देने की जरूरत नहीं, अब उसको गैब के खजानों से खुद अता कर दिया जाए। यानी उसका कनेक्शन वो बन गया अल्लाह से, उसका भरोसा वो बन गया, अब उसकी गैब से मदद होना शुरू। आज हम डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली, या तो जानते हुए या बगैर जानते हुए अपने बच्चों को सखावत से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को तवक्कुल से दूर कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुज़दिल बना रहे हैं। अल्लाह पर भरोसा कब सिखाओगे? हैं? उलमा कहते हैं बेहतरीन तोहफा है बाप की तरफ से अगर बाप अपनी औलाद को सखी बनाए। सखावत कैसे आती है कि आप अल्लाह की राह में अगर खर्च भी करें तो अपनी औलाद के हाथ से करें, उन्हें सिखाएं कि कैसे खर्च करना है। बेटा ये किसी गरीब को दे दो, ये मस्जिद में दे दो, ताकि उसे पता चले कि ये खर्च करना भी जरूरी है, और उसको समझाएं कि आज हम ये खर्च कर रहे हैं, इसकी बरकत से अल्लाह हमें दुनिया में अता फरमाता है, इसकी बरकत से हमारे हमें जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। अपनी ज़कात देते वक्त एक और बड़ा प्रॉब्लम है। अब तो ये मैं छोटे बच्चों की भी बात कर रहा था, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो होना ये चाहिए कि हमारे जो वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, दादा नाना, वो अपने बच्चों को बिठाकर बताएं कि हम हर साल कितनी ज़कात देते हैं और ये ज़कात कहाँ कहाँ देते हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब शख्सियात से, बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं, किसी नौजवान कारोबारी आदमी से कहें कि भाई अपनी ज़कात आप कहाँ देते हैं, तो मुझे क्या पता, अब्बू देते हैं, सारा हिसाब तो अब्बू के हाथ में। ये गलत कर रहे हैं आप अपनी औलाद के हाथ से ये काम करवाएं, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को क्या पता कि ज़कात कैसे निकालनी है और ये नेकी कहां कहां करनी है। बाज़ औक़ात हम कुछ अपने खानदान के रिश्तेदारों की मदद कर रहे होते हैं, हम अपने जनाब कुछ ऐसे सुन्नी इदारे होते हैं जिनकी मदद कर रहे होते हैं, मगर अपनी औलाद को नहीं बताते। और हमें ऐसा पता चलता है कि जब वालिद का इंतकाल हुआ तो औलाद को तो पता ही नहीं है कि अब्बू कहां कहां वो नेकी के काम करते थे। यहां तक कि वालिद के दोस्त और रिश्तेदार बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जनाब उसका इंतकाल हो गया, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर आप यही
काम अपने बच्चों के सामने या उन्हीं के जरिए ये करवाते रहते तो आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी नेकी बाकी रहेगी। तो अक्लमंद वो होता है जो अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में ही नेकी के कामों में आगे बढ़ाए और उनकी तरबियत करे। मगर हाल ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज औलाद की दानिस्ता या गैर दानिस्ता गलत कामों की तरबियत हो रही है। बाप बेटे के सामने झूठ बोल रहा है तो कैसे उम्मीद करता है कि ये बेटा सच बोलेगा? बेटा छोटा है, घर में फोन आया, वालिद कहता है बेटा फोन उठा के कह दो अब्बू सो रहे हैं। अब बच्चा तो देख रहे हैं ना अब्बू जाग रहे हैं। अब आप उस बच्चे की तरबियत कर रहे हैं कि जब मूड हो झूठ बोल दिया करो। वो आज आपके सामने कह देगा अब्बू सो रहे हैं, मगर कल यही बड़ा होकर आपके सामने भी झूठ बोल रहा हो, आपको भी घुमा रहा होगा। आप कहेंगे बेटा किधर हो, इतनी देर से क्यों आए हो? तो कहेगा ट्रैफिक जाम थी। उसने कहा वो आपने सिखाया था झूठ बोलना, अब आप ही को घुमाता रहूं। है नहीं, बचपन से ही बच्चे को ये पता चले कि झूठ ये जहन्नम में ले जाने वाला काम, ये अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। मजेदार तरबियत ये है कि बेटे से गलती हो, वो इतना हिम्मत वाला हो कि आपके सामने आकर बताए कि मुझसे गलती हुई है। उसको पता हो कि मैं अपने वालिद के सामने झूठ नहीं बोल सकता। और आपका भी अंदाज होना चाहिए कि अगर बच्चे ने अपनी गलती मानकर सच कह दिया तो उसे सजा ना दें, कम से कम उसको इस सच पर अप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह चलो कोई बात नहीं, तुमने सच तो बताया, ताकि सच का हौसला पैदा हो। सांच को आंच नहीं है, मगर वो बेवकूफ लोग अपने सामने अपने बच्चों की, ये माएं भी जो हैं, आप समझते हैं कि आप अपने बच्चों के सामने अपनी सास की बुराई करें तो ये बच्चों की तरबियत हो रही है। आप बच्चों के सामने अपने शोहर की बुराई करें, क्या ये बच्चों की तरबियत हो रही है? बच्चों को पता चल रहा है कि माँ बाप का आपस में रिश्ता कैसा खराब चल रहा है। माँ मेरी नानी के बारे में, मेरी दादी के बारे में क्या बात करती, हम नहीं समझ रहे, ये कोरा कागज है। दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू। वो रोज घर में या तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जनाब वो रोज घर में पॉजिटिविटी हासिल कर रहे हैं, वो दीन सीख रहे हैं। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। लेकिन ये जो लालच है ना, ये कितनी बुरी बला है और किस तरह दुनिया में इंसान बर्बाद होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाअल्लाह अपने बयान को कंक्लूड करता हूं कि ये जो माल की मोहब्बत आजकल सिखाई जा रही है, लालच जो दिलों में उतारी जा रही है, खुदारा कभी अपने बच्चे को माल का लालची मत बनाइएगा। उसको दीन सीखने वाला और जिस कहते हैं सखी दिल हो, है माल की मोहब्बत की बजाय अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत आप दे दें, माल कहीं नहीं जाता, जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा। लेकिन अगर औलाद अगर सिर्फ माल के पीछे भागती रही तो फिर वो हलाल और हराम की तमीज भी उठा देगी। हजरत ईसा नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या, वेरी अमेजिंग स्टोरी, जरा गौर से सुनिए। उनकी खिदमत में एक आदमी ने अर्ज की, हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, इतनी अजीम हस्ती हैं, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में रहूंगा, आपकी गुलामी इख्तियार करूंगा, आप मुझे मौका दे दें। आपने उसको इजाजत दे दी कि चलो ठीक है, साथ रहो। सफर पे कहीं जा रहे थे, हजरत ईसा बड़े सादा रहते थे, उनके साथ तो बहुत सादो सामान नहीं होता था, बड़ी गुर्बत वाली, बड़ी फक्र फाका वाली, अल्लाह वाली जिंदगी उनकी, कमाल की जिंदगी थी। तो वो कहीं जा रहे थे तो नहर के किनारे पहुंचे। आपने कहा कि चलो खाना खा ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना हाथ वगैरह धोए और खाना जब लगाया गया तो आपके 3 रोटियां थी। एक रोटी आपने खाई, एक रोटी उस मुसाफिर ने खाई। आप जब नहर से पानी पीने गए तो उस साथी ने उस रोटी छुपा ली। अब उसने देखा है 3 रोटियां, अभी खा लिया, आगे आगे क्या खाऊंगा? वो दिमाग में उसी पहले दिन ही घबराहट शुरू हो गई। तवक्कुल ना हो तो इंसान यही सोचता था कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अब ये माशाल्लाह बच्चे की विलादत पर, अकीके पर ये महफिल है, वरना कुछ लोगों को देखा बच्चा पैदा होते उनकी टेंशन शुरू हो जाती है। खुशी की बजाय टेंशन, अल्लाह अकबर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी पढ़ाई का क्या होगा, बच्ची पैदा हो गई तो इसके रिश्ते का क्या होगा, घबराहट अभी से शुरू। तो अल्लाह के बंदो, जिसने औलाद दी है वही सारा इंतजाम फरमाएगा। है मुझे भी उसी ने पाला पोसा है, मुझे भी यहाँ तक उसने पहुंचाया। औलाद दी है तो रिस्क भी उसी ने देना, किस्मत भी उसी ने अता करनी। घबराहट किस बात की है? अल्लाह पर भरोसा रखो ना। ये जो कल परसों साल बाद 2 साल बाद की टेंशनें पालते हैं, मिलता कुछ नहीं, शुगर या डायबिटिक या ब्लड प्रेशर के मरीज ही बनते हैं। तो ये ना किया करें, अल्लाह पर छोड़ें। हाँ, अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह पर भरोसा सीखना हो तो हदीस पाक बड़ी प्यारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रिस्क अता फरमाता। आपको पता है परिंदे कैसे रिस्क लेते हैं? सुबह परिंदे, और दुनिया में परिंदे कितने हैं ये अलग एक पूरी तहकीक है कि जितने दुनिया में इंसान होते हैं ना, हर वक्त मल्टीप्लाई बाय 10 उतने जानवर होते हैं। यानी अगर 8 अरब मुसलमान हैं तो 80 अरब जानवर हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10 उतने परिंदे होते हैं। 800 अरब अप्रोक्सीमेटली परिंदे इस दुनिया में मौजूद हैं। और ये अलग डिबेट है, वो रहते कहाँ हैं? वो रहते दरख्तों में जो हम काटी जा रहे हैं। कराची में तो परिंदे देखने को नहीं मिल रहे। कराची वालों ऐसा ना करो, हम छोटे थे तो हमें कोयल की आवाज भी आती थी, हमें मैना भी देखने को मिलती थी, तितलियां भी देखने को मिलती थी। अब तो हमारे बच्चों ने तो ये भी नहीं देखा, पता ही वो समझे किताबों में होती है, बाकी शहरों में नहीं होते ये परिंदे। ऐसा ना करें, दरख्त लगाएं,
یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں، ہم اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا کسی گھونسلے میں کوئی کبڑ بنی ہوئی ہو، 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو، ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچاتا ہے. صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے. جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں. بس توکل کی کمی ہے. تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ روٹی چھپا لی کہ ہیں 3، حضرت نے ایک کھا لی، ایک میں نے کھا لی، کل کیا کھائیں گے اس نے چھپا لی. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم. جھوٹ بول. اب آگے چلے، راستے میں ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے. آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بچہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت کو کھانا کھایا، دونوں نے مل کر کھایا. وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے گی، آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا، دونوں نے کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا. کھا بھی لیا آپ نے کھانا، ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ نے کہا چلو آگے چلیں. آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا دریا، اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا. جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتے رہے ایک جھوٹ بول دے. اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی؟ ہو گئی غلطی بتا دیں. وہ بھی ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں. اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے، بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا. وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے وہ گولڈ بن گیا. آپ نے اس کے 3 حصے کیے. آپ تو آپ تھے نا، ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا، ایک اس کو دیا، اور اب کہا یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے. وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا؟ کہتا حضرت معاف کر دیجئے میں ہی وہ ہوں، میرے پاس روٹی ہے. آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے، جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے. وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا. جب پتہ چل گیا جھوٹا ہے، آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا، سونا دیا، اور اب چلے گئے چھوڑ کر، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹے کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا، ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو، زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو، کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو، جھوٹے لطیفے سناتا ہو. ہم اس کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جملہ یاد کر لیجیے، روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا. اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے، بچوں کی تربیت میں بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. برے دوست بھی تو برا بناتے ہیں نا، ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے. دوست کو دیکھ کر خدا یاد. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے. اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا. لالچ تھی نا، دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے. ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا، چادر میں لپیٹا، کاندھے پہ اٹھایا، ریگستان تھا، تنہائی تھی، سفر شروع کیا. آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے، تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا. تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے، سونا بھی دریافت کر لیا، مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے. کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمہ لیتے ہو؟ پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے. ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، 50-50 کی جگہ 33 تو مل ہی رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. اب بہت خوش تینوں، کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. لالچی تو تینوں ہی تھے. جب تیسرا کھانا لینے گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا مجھے مل جائے. وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے. ایسے ہی ہوا، وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر. ان دونوں نے اسے پکڑا، پہلے اسے مار دیا. مبارک ہو، اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا، اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. جب کھانا کھایا تو کیا ہوا؟ یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے. سونا ادھر ہی پڑا تھا، ساتھ 3 لاشیں پڑی. حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے. آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. کاش
کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی. اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا, یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں, یہ جو چوریاں کرتے ہیں, یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں, یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں بڑے اللے تللے ہیں, ان کو پوچھو ان کا حال کیا ہے. یقین کرے ان سے کئی زیادہ خوشبو ہوتا ہے جو بیچارہ ریڑھی لگا کر رات کو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے. پتا ہے میں حلال کما کے سو رہا ہوں, ایک ایک روپیہ برکت والا ہے اس کا. تو خود بھی لالچ میں نہیں جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کبھی لالچ کی طرف نہیں لینا. خاص طور پہ یہ جو مال کی لالچ ہے نا, یہ اس قدر خطرناک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول, اللہ پاک کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلت دیتا. دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. مال کہاں جائے گا, رزق کدھر جائے گا, جو میرے نصیب ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن دین چھوڑ کر اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے کچھ بھی ہو جائے پیسہ چاہیے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب درہم و دینار بنے تھے نا تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور چوم کر بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام. شیطان تو راضی ہوا تھا کہ اب یہ درہم و دینار کے ذریعے میں سرکار علیہ السلام کی امتیوں کو بہکاؤں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے چند باتیں جو آج سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے دا بیسٹ فارمولا, پہلے مجھے نیک بننا ہو. میں نیک بنوں گا, میرے گھر والے نیک بنیں گے, میری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. آخر میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب اولاد نیک بن جائے, اولاد فرما بردار بن جائے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بڑی پیاری دعا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے, اور یوں سمجھیے کہ مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دعا. آپ بھی پڑھتے رہا کریں. اور وہ دعا یہ ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا کتنی پیاری, پہلے اس کا ترجمہ سنو. اور سبحان اللہ, اس دعا سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اے اللہ, اے میرے رب, ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے. پھر فرمایا قرۃ اعین, یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما, واجعلنا للمتقین اماما. بھائی بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں سے سکھ عطا فرما, خوشی نصیب فرما, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مگر آلویز آپ نبی پاک کی دعاؤں میں دیکھیں گے اگر دنیا کی بھی دعا ہے نا تو ساتھ ساتھ تو اللہ کو راضی کرنے والی آخرت کی دعا ضرور شامل ہوگی. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے. واہ واہ, بچے بھی نیک ہو جائیں, زوجہ بھی نیک ہو جائے, فیملی بھی نیک ہو جائے, اور میں بھی متقیوں کا امام ہو جاؤں, اور کیا چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد, اول آخر درود شریف کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیں, انشاءاللہ بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں بہت خوبصورت ماحول, امن و سکون والا ماحول ہو جائے گا. تو یہ دعا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو میری ویڈیو سے نکلوا لیجئے گا. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا ہم سب کے اور ہم سب کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے. اچھا, بچہ اگر نافرمان ہو گیا ہے, سویا ہوا ہو, تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 11 بار, 11 دن تک یا 41 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ آیات کیا ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اولاد کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سن لے مگر اس کی آنکھ نہ کھلے. ٹھیک ہے, اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دن تک آپ نے پڑھنی ہے یہ آیتیں. انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہوگا. اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں, جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا تعارف, مقام نزول. سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. آیات, کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع, 4 آیتیں, 15 کلمے اور 47 حروف ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ. مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1, اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے, اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. نمبر 2, اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے, اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں. نمبر 3, جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے, اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں. نمبر 4, اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے, اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں.
سورہ اخلاص کے فضائل۔ احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین، اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت، سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اچھا وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا، اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہ گنے کا باغ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، بڑا گرمی لگی اسے، تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی، تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا، بچی بڑی نیک تھی، وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران، کیا ٹیسٹ، کیا میٹھا گنے کا رس۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے؟ تو اتنی جلدی لیکن آگے گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے۔ کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے، اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے۔ اچھا آدمی تو یہ کہتا نا، بادشاہ کہتا ایسا باغ، اتنی کوالٹی، چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس باغ کو میں لے لیتا ہوں، بچی کیا کر لے گی میرا؟ اچھا نیت خراب ہو گئی، اور اب کہتا تھا ایک اور گلاس لے کر آؤ، قبضہ تو کرنا ہی، اب تو اپنا ہی ہو گیا نا۔ بڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا اب تو اپنا ہی ہو گیا، اب کیا کرے گی، چھوٹی سی بچی ہے، چلو ایک اور پلاؤ گلاس۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بچی آ کر کہتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کیوں ایسا کیوں؟ اچھا اس کو پتہ نہیں کہ یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا، یہی بادشاہ نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے۔ بچی روتی بھی آئی، کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں، رسی نہیں نکل رہا، کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت سے توبہ کی، کہا نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے، اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے۔ تھوڑی دیر میں بچی خوشی خوشی آتی ہے، دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا۔ ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے، آج سن لو اور سمجھ بھی لو کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا، کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا، بری نیت ہوتی ہے، اس کی جولی میں پتھر ہی آتے ہیں، آتا اور کچھ نہیں ہے۔ تو نیتیں اچھی کرو، لوگوں کی اچھی باتیں سوچو، لوگوں کی بھلائی سوچو، لوگوں کی خیر خواہی کرو، اپنا ہی بھلا ہونا ہے، ہاں آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی، وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی، تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنا نوالا نکال کر، اپنا نوالا تو کھا رہی تھی نا، روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دو، اپنا نوالا دے دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حدیث کا مضمون ہے، تو بچہ لے کے جا رہے تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا۔ اب ماں کا بچہ جانور لے جائے، ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ماں چیخنے لگی میرا بچہ بچاؤ بچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو
عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے. تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا, خود نہیں کھایا, کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا. تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا, ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا. کاش یہ سمجھ آ جائے. بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا, دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو. آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہی ہونے لگ جائے. اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا, کسی کے گھر کا بھلا کر دو, تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں. دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا, پڑوسی پریشان ہو تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا. دوسروں کا بھلا, دوسروں کی خیر, اس کی برکتیں آئیں گی, اس کی ریفلیکشن آئے گی. یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے. جو بندہ کرتا ہے واپس آتا ہے لوٹ کے. برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی, اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی. اور اس کی روایتیں موجود ہیں. انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے. بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے, نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر. دعا جو ہے نیکی ہے نا, بلا کو روکتی ہے, بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے, نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو, یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا. نہ صرف ہمیں ملے گا, ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے, بھلائی کرنی ہے. اچھا اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا, تلاوت میں تو پڑھا ہوگا, پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا. سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار, وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی. اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. یہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو. دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا, یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی. یہ قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا, دادا بھی نہیں تھا, پردادا بھی نہیں تھا, 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں, ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, دین کا کام نہیں کر رہے, معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں, غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا. تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا, ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا. تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد کو پالنا ہے نا, اچھی نیت کر دو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات, سنا نا آپ نے, اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے, اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے. جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے, بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے, اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں, تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. پھر تو عالم بنانا ہے, پھر تو حافظ بنانا ہے, پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے, پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے دعا کرے. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں, جس کا بیٹا نمازی ہے نا, جس کی اولاد نمازی ہے, اس باپ کے بارے نہیں یاد ہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا, ڈسکنٹینیو ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے, علم بعد میں پھیلتا رہے, صدقہ جاریہ یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے, مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا, بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے, ویسے تو کرنی چاہیے, لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے. جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا, با وضو بھی ہوگا, قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو, روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے, فلاں ڈپلوما مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے,
اور خود نیک ہو جاؤ, تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت ہو, آپ کا کاروبار بھی اچھا, آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا, یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے. ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے, اپنی روزی کمانے کے لیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی, یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو, کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے, یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے, یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. یعنی ایک ہی جاب ہے, ایک ہی کاروبار ہے, اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے, راہ خدا بن سکتا ہے. اور وہی نوکری, وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے, مال جمع کرنے کے لیے ہے, لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے, تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے. فرق سمجھو نیت, اچھی نیت اور بری نیت کا, تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے, ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے, یقین آخری بات, رمضان میں سارے نمازی, اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں, ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں. ایسا تو نہ کرو. کیوں مسجد سے دور آ گئے, کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کی اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے. سنتے جاؤ. نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا. لاپرواہی, سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے. مگر سنو, نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے, نماز کرنے والے کے گرد, نماز پڑھتا ہے جو, ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے. بیماری کا علاج دو چیزوں میں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی, دوائی پیو تو مرض دور ہوتا ہے, مگر ویکسین لگاؤ تو بیماری بھی دور ہوتی ہے, آئندہ بیماری لگ بھی نہیں سکتی ہے. ایک میڈیکلی حصار ہو جاتا ہے. سنو, نماز کیسا حصار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ نمازی بن جائے, نماز اسے برائیوں سے بچانے لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی, اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے, بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی. کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, بڑے مسائل ہیں. فرمایا نماز درست کر دو, باقی نماز بندے کو درست کر دے. اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے. اب دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے, روک لیتی ہے نا. ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے, بے حیائی نہیں چھوڑا. دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا آنسر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تم ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے. جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی, نماز درست ہو گئی, نماز بندے کو درست کر دے. نماز کے کتنے فرائض ہیں, کتنی شرائط ہیں, کتنے واجبات ہیں, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے. اب میں اپنی گاڑی کی چابی دیتا ہوں, ہم اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی. آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے, ابھی تو بولا آپ نے. تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی, جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے. چابی تھوڑی گھس جائے پھر بھی اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے. یار کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو, پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. ہاں نماز جنت کی کنجی ہے, یہ چابی کی مثال بن گئی نا. یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا, لیکن پراپر چابی تو لگاؤ. نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے, نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی, کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا, بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ, کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی, جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ, جس کا تصور ہی نہیں تھا, وہ سکھانا شروع کر دیا. بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کر کے. میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نماز سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے, وضو کہاں سیکھا ہے؟ ابو کے ساتھ آتا تھا,
وضو خانے پہ ابو بھی وضو کرتے تھے، ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا، دادا نماز پڑھتے تھے ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی۔ اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے نہ وضو نہ نماز، اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، میری تو کتنی غلطیاں تھیں، نہ وضو پراپر، نہ نماز پراپر، نہ سجدہ پراپر، نہ تلاوت پراپر، کدھر سے ثواب ملے گا، کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں، دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی۔ بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے۔ اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں، اسی لیے لگاتے کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ، مخارج ٹھیک کر لو، تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھی جاؤ، ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گا۔ ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ، اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو، برسوں سے پڑھ رہے ہو، ایک بار سیکھ لو نا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو نماز یہ کمال کی چیز ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی، آپ کو برائیوں سے روک دے گی، آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی۔ بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو۔ اور جو میں نے نیت کی بات کی نا، اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے، لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا، ہاں اس کا بڑا مصیبت ہے، وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی، آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر آپ کسی کے کاروبار پر، کسی کے مال پر، کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں، اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو۔ اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، کوئی شراب پیے نا تو کہتے اوہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلے اوہ تو جواری ہے، یہ تو چوری کرتا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی، یقیناً چوری، شراب، جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، نماز جمعے کی پڑھتا ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی۔ خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو، اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔ آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ عرب کے کسی دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا۔ تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی 4 پارے کی پہلی آیت یاد آ رہی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا، کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی اس کا بچہ یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو چلا گیا، کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس میں چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر بھی نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، 1 آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، یہ تو واپس دینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گئے پڑوسی کے پاس، آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس دے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔
ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا. ابو جدعان زندہ تھا. بڑی مشکل سے اس کو کھینچا, اس کو باہر نکالا. اب جب باہر آ گیا, سانس بحال ہوئی, کہا ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو, 8 دن تک زندہ کیسے رہے, تمہیں کھانا پانی کیسے